بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے مہدی اور آپ جس چینل پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے معصوم جستجو۔ اور آج میرا سوال ہے، حضرت جبرائیل اور روح الامین کیا ایک ہی شخصیت ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ہم یہ سنتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش سے فرش تک کچھ ہی سیکنڈوں میں آ جاتے ہیں اور فرش سے عرش تک بھی کچھ ہی سیکنڈوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو اور یہ بھی ہم سنتے ہیں کہ وہ پر کے ذریعے پرواز کرتے ہیں، اور ہم پرندوں وغیرہ کو جو دیکھتے ہیں وہ جتنی تیز پر مارتے ہیں اتنی تیز وہ اڑ لیتے ہیں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عرش سے فرش تک پہلے آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان اور کتنی دور ٹریول کرنا پڑتا ہوگا، تو ان کو اسی حساب سے پر بھی مارنے پڑتے ہوں گے، اور اتنی تیز پر مارنے سے تو آگ لگ جاتی ہوگی، کیونکہ جب کوئی بھی چیز ہوا میں بہت تیزی سے سفر کرتی ہے تو اس میں آگ لگنے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام پر کی مدد سے اتنی تیز ٹریول کیسے کر لیتے ہیں؟ چلیں اب ان سوالات کے جوابات معلوم کرتے ہیں علامہ فرقان حیدری صاحب سے۔ علیکم السلام مہدی بیٹا، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ بہت 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 انفارمیٹیو سوال ہیں آپ کے، اور بہت انٹرسٹنگ بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ بالکل حضرت جبرائیل علیہ السلام اور روح الامین یہ ایک ہی شخصیتیں ہیں۔ روح الامین ان کا لقب ہے، اور چونکہ وہ امانت دار روح ہیں، اسی طرح جس طرح ہم روحوں کی کچھ قسمیں ہیں، اور یہ بہت ہارڈ ڈسکشن ہے، بہت ڈرائی ڈسکشن ہے، لیکن میں آپ کو پھر بھی ایزی کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس طرح روح ہمارے پاس ہے یا جو روح جانوروں کے پاس ہے، جسے ہم اسپرٹ کہتے ہیں، ان سب اسپرٹس میں کچھ ڈفرینسیشنز ہیں، کچھ مختلف چیزیں ہیں۔ اسی طرح جو روحیں فرشتوں میں ہیں وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہیں، اور اسی طرح ان میں بھی جو حضرت جبرائیل ہیں ان کی روح تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کا لقب اسی لیے ہے روح الامین۔ اب جو آپ نے کہا کہ وہ عرش سے فرش تک ودن اے بلنک آف این آئی پہنچ جاتے ہیں، تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کلیئر آؤٹ کر دوں کہ عرش تک جانے کی اجازت تو حضرت جبرائیل کو نہیں ہے۔ ان کی جو باؤنڈریز ہیں وہ عالم ملکوت میں، جو کہ ایک ڈائمنشن ہے، تاکہ آپ کو سمجھ آئے اس لیے میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں، ایک ایسا ڈائمنشن ہے جو کہ اس ورلڈلی ڈائمنشن سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، اور اس کی جو بارڈرز ہیں اس ڈائمنشن کے، اسے کہتے ہیں عالم ملکوت۔ اس کے بارڈر کو کہتے ہیں سدرۃ المنتہا، کیونکہ وہاں پر ایک درخت لگا ہوا ہے جس کا نام ہے سدرہ۔ تو وہ جو سدرۃ المنتہا ہے وہ حضرت جبرائیل کی بارڈر ہے، وہ ان کی باؤنڈریز ہیں، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے۔ تو عرش تک تو حضرت جبرائیل جا نہیں سکتے، وہ وہاں سے زمین پر آتے ہیں۔ اب وہ آنے کا پروسیس کیا ہے؟ آنے کا پروسیس یہ ہے کہ جب خدا کوئی وحی رسالت میں آپ کو پہنچانا چاہتا تھا تو اس کے کچھ پروسیسز تھے۔ اس کا پروسیس تھا کہ وہ لوح محفوظ پہ لکھا جاتا ہے۔ لوح محفوظ یعنی کہ ایک ایسی ٹیبلٹ جو کہ آسمان میں ہے، جس پر اللہ کی طرف سے احکام، حکم، آرڈرز لکھے جاتے تھے۔ اس سے وہ حضرت جبرائیل پڑھتے تھے، اور وہاں سے وہ زمین پر لے کر آتے تھے وہ پیغام۔ تو یہ تو ہو گیا آپ کی پہلی بات کا کلیریفیکیشن۔ سیکنڈ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ پرندوں کو ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ کے ایک کویشچن میں، ایک میسیج میں بہت سے کویشچنز ہیں، تو میں آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھاؤں گا، اور دوبارہ میں پھر ریوزٹ کروں گا آپ کے میسیج کو، کیونکہ آپ نے کاؤنٹر کویشچنز بھی کیے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پرندوں کا بہت تیزی کے ساتھ پر مارنا امپورٹنٹ نہیں ہے، جس طرح پلین میں ونگز کے سائز امپورٹنٹ نہیں ہوتے، ایرو ڈائنامکس امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ ایرو ڈائنامکس کا مطلب یہ ہے
کہ اگر پلین بہت بڑا ہے, اگر وہ ایئر بس A380 ہے فار ایگزامپل, تو بہت بڑا پلین ہے, اس کے ونگز بھی بہت بڑے ہیں. اب اس کو ایک اسپیسیفک اسپیڈ میں چلنے کے لیے تھروٹل کی ضرورت ہے, اتنی انرجی کی ضرورت ہے, اس کی باڈی کے اندر اتنا ماس ہے, اس کی باڈی کے اندر اتنی ڈینسٹی ہے کہ جب وہ آگے بڑھے گا ایک تھروٹل کے ساتھ, ایک ایکسلریشن کے ساتھ, تو اس کی باڈی اپنے آپ ایروڈائنامکس کے اور فزکس کے لاز کے مطابق آگے جائے گی. فار ایگزامپل, اگر آپ ایک چھوٹے سے پیارے سے بچے ہیں, کوئی آپ کو دھکا دیتا ہے, خدا نہ خواستہ آپ کو کبھی کوئی دھکا دے, تو آپ کا کیونکہ ایروڈائنامکلی فزیکلی آپ ہائٹ میں بھی تھوڑے کم ہوں گے کیونکہ آپ چھوٹے ہیں, آپ ڈینسٹی میں ماس میں بھی تھوڑے چھوٹے ہوں گے کیونکہ آپ بچے ہیں, تو آپ کو اگر ایک اسپیسیفک پریشر کے ساتھ دھکا دیا جائے گا تو آپ اسٹیبل ہو جائیں گے, آپ رک جائیں گے. لیکن ایک مجھ جیسا شخص جو کہ 120 kgs کا ہے, بہت موٹا ہے, اگر اسے دھکا دیا جائے گا تو کیونکہ اس کا باڈی ماس اتنا زیادہ ہے, وہ اسے بالکل بھی ہینڈل نہیں کر پائے گا اور آگے بڑھ کے گر جائے گا. یہی طریقہ کار برڈز کے فلائی کرنے کا ہوتا ہے. جب چھوٹی برڈ ہوتی ہیں, کیونکہ ایروڈائنامکلی ان کا حجم چھوٹا ہوتا ہے, تو ان کی جو پر مارنے کی سپیڈ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ ایک ایگل کو دیکھیں یا ایک ولچر کو دیکھیں تو بالکل بھی ان کی فلائنگ کی سپیڈ نہیں ہوتی. لیکن آپ نے ایگل کی سپیڈ لازماً فیس بک ریلز میں, انسٹاگرام ریلز میں یا ٹک ٹاک میں دیکھی ہوگی کہ وہ کتنی سپیڈ کے ساتھ فلائی کرتی ہیں, جبکہ وہ پر بھی اتنا سپیڈ سے نہیں مار رہی ہوتی. لیکن چونکہ ان کی باڈی کا ماس اس طرح کا ہے اور ان کے اندر وہ تھروٹل ہے, وہ انرجی ہے کہ وہ آگے ایکسلریٹ کرتی ہیں, تو اسی لیے جب وہ پر مارتی ہیں تو وہ بالکل بھی اس کا سپیڈ کے ساتھ, ان کے پر مارنے کی سپیڈ کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے. اور اسی کے اپوزٹ جب آپ ایک چھوٹے سے کسی پیرٹ کو دیکھتے ہیں, تو چھوٹے سا پیرٹ جو ہے, یا ایک کوکٹو ہے, یا ایک فلیمنگو ہے, جب وہ پر مارتے ہیں تو ان کے پر بہت فاسٹ ان کی ونگز موو کرتی ہیں, کیونکہ ان کو وہ ایروڈائنامکس, وہ پریشر چاہیے جو کہ ان کی باڈی پرووائڈ نہیں کرتی, کیونکہ وہ بہت لائٹ ہیں, اسی لیے وہ اپنے پروں کے پریشر کے ساتھ فلائی کرتے ہیں. اور یہی طریقہ ایک چھوٹی سی مکھی کا بھی ہوتا ہے کہ مکھی ود ان اے سیکنڈ 100+ دفعہ اپنے پر مارتی ہے, کیونکہ وہ بہت چھوٹی سی ہے. اس کو کیونکہ ایئر کا بھی اپنا پریشر ہے, ایئر کا بھی اپنا ویٹ ہے, اس ایئر کے پریشر کے ساتھ کے اگینسٹ جانا ہوتا ہے اسے. میسیجز بہت لمبے ہو رہے ہیں, اور یہ سب سے پہلے ہی یہ پہلا ہی میسیج تھا آپ کا, پہلا ہی کویشچن تھا, اور یہی اتنا لمبا ہو گیا. کمنگ ٹو دا سیکنڈ کویشچن, اف یو آر سیٹسفائڈ ود دس. جیسا کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے, تو چلیں باقی کی ڈسکشن اگلے پارٹ میں کریں گے. اب مجھے اجازت دیں, میں چلتا ہوں. اللہ حافظ.